بس اب میں جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا، ملت کو بھی، آپ کو بھی، خود مجھے بھی، کہ اس طرح سے بس پسینے میں تیر ہو کر گفتگو کی نہیں، یقین جانی ہے کہ جو لاشیں گلگت گئی تھی، اس شہید بزرگوار کو آپ نے دیکھا کراچی میں، ظاہر ہے سارے مومنین کس طرح سے اس کا شاندار استقبال ہوا۔ اے اکمل، سلام ہو تیرے بچپنے پر، تیرے دودھ پیتے ہوئے اس وقت پر بھی جب تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا۔ اے اکمل، تو کتنا خوش قسمت تھا کہ تیرے باپ نے آ کر، آپ جنازے پر آ کر باقاعدہ نوحہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، درست پورا کراچی آیا جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ مگر اے اکمل، جس کے لیے تو نے جان دی تھی، اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہیں۔ بس ہاں اکمل، تجھے ایک گولی لگی تھی، مگر شبیہ رسول کے سر سے لے کر پیر تک کوئی جگہ ایسی خالی نہیں تھی جہاں ماں بوسہ دے سکے، ماں بوسہ دے سکے۔ شہزادی طواف کرتی تھی زینب، دیکھ رہی تھی کہ میں کہاں بوسہ دوں میرے اس لال کو، میرے اس لال کو کہاں بوسہ دوں۔ درست ہے، قاسم کا جنازہ اٹھایا، حضرت باب الحوائج پر گئے، آقا حسین نے کمر تھام کے کہا عباس کیا تم حسین کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے؟ درست ہے کہ آقا علی اصغر پر 7 دفعہ پیچھے ہٹے، 7 دفعہ آگے بڑھے، صرف اس وجہ سے کہ اس ننھی سی لاش کو ماں کے حوالے کیسے۔ مگر کسی جنازے کے بارے میں آقا حسین نے یہ نہیں فرمایا، جب شہید کو بھیجا تو یہ نہیں فرمایا کسی کے لیے، صرف علی اکبر کے لیے۔ اے میرے معبود، اب تو گواہ رہیے گا، اب تیری بارگاہ میں اس کو بھیجتا ہوں۔ منطقاً و مشیاً و صورتاً اشبہ برسولک، اے میرے پروردگار، تیرے رسول سے روئے زمین پر جو شبیہ تھا اس کو بھیج رہا ہوں، اب تو گواہ رہیے گا۔ درست سب کو رخصت کیا، صبر حسینی، صبر جس دروازے پر آ کے، جس کے باپ کے دروازے پر صبر آ کے دستک دے، علی میں بے بس ہوں، الاحتجاج پہلی جلد، صبر مجسم ہو کے علی کے دروازے پر آ کے دستک دے، علی میں بے بس ہوں، کیونکہ امام الصبر ہیں، اس باپ کا بیٹا اور اس پیغمبر کا نواسا، اور حسین عین صبر الہی۔ مگر جب اس لال کو رخصت کیا تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، علی اکبر میرے لال آہستہ آہستہ چلے جائے۔ بابا کیوں؟ میرے لال، میں جی بھر کے دیکھ لوں۔ جب آقا علی اکبر آہستہ آہستہ جا رہے تھے تو پیچھے سے آنے کی آہٹ سنی، مڑ کے دیکھا حسین کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے چلے آ رہے۔ بابا آپ سے اجازت لی تھی، بابا آپ کیوں آ رہے؟ اور اب حسین نے آقا نے فرمایا علی اکبر، اے میرے لال، کاش تمہارا بھی تم جیسا جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا جوان بیٹا کسے کہتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں آقا جب جا رہے تھے، جب تندرست تھے، ابھی کوئی تیر نہیں لگا تھا، تب آپ کی یہ کیفیت تھی، مگر جب جوان نے آواز دی تھی بابا اب یا بادرکنے، بابا آپ پہنچ جائے میری مدد کے لیے۔ مقتل میں لکھتے ہیں شیخ عباس قمی جس وقت آقا حسین جانا چاہ رہے تھے تو آقا حسین نے صرف 2 شہداء کے بارے میں یہ فرمایا این جوادی، میری سواری کہاں ہے؟ مجھے سواری تو لا دو جو سواری پر سوار ہو جاؤں۔ تو شہزادی جب آقا حسین اتنی دیر میں ذوالجناح پر سوار ہو کے جب پہنچے ہیں تو شیخ عباس قمی لکھتے ہیں گزشتہ سال جب
علی اکبر کی شہادت پر یہ روایت پڑھی تو آپ 10 مومنین نے مجھ سے پوچھا آپ نے کہاں سے پڑھی؟ پھر مجھے دوسرے دن شیخ عباس قمی کی پوری نفس المعمون لے کے جانا پڑا، چونکہ بعض اوقات بعض مسائل ایسے ہیں جو رسماً ہم سن چکے ہیں، سمجھتے کہ بس وہی ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مسائل عجب سمندر ہے کہ جس میں ڈوبنے والا نکل نہیں سکتا، ایسا سمندر ہے۔ اسی لیے میرے امام ششم فرماتے ہیں ایک مومن ہمارے مسائل کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے وہ مسائل جو میں نے وہ روایت پڑھی، جب آقا حسین آقا علی اکبر پر پہنچے ہیں تو آپ سے پہلے شہزادی پہنچ چکی تھی، اور جب شہزادی پہنچ گئی تھی طواف کرتی ہوئی آواز دے رہی تھی علی اکبر، میرے لال پھوپھی آئی ہے، ذرا آنکھ کھول کے دیکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ پروردگار آقا حسین کا واسطہ ہے، آقا حسین کی اس جوان کا واسطہ ہے، جو جوان جس کے دادا نے، نہ صرف دادا نے، باپ نے بھی، واقعاً والدین، خدا اس خاندان پر واقعاً اپنا لطف و کرم و رحمت رکھتا ہے۔ واقعاً اس عمر میں دادا نے، جب ہم گئے تو بھی سجدے میں تھے، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا سجدے میں، یہ وہ پاک خون ہے، خدا کی قسم یہ وہ پاک خون ہے کہ جوان دے دے اور کہہ دے مولا آپ خوش ہوں، آپ راضی ہوں۔ درست ہے اس کی ماں تھوڑی دیر تڑپ جائے گی مگر آپ خوش ہوں، مولا آپ خوش ہوں۔ واقعاً یہ ہے ولایت، اسے کہتے ہیں ولایت کی منزل کی اولاد دے اور آقا سے کہے آپ خوش ہوں، میری اولاد آپ پر قربان، آپ خوش ہوں۔ پروردگار اس جوان کو تو شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرما، اس جوان کی ماں کو، ان کے والد کو، ان کے دادا کو اور ان کے چاچا کو جو یہاں مجلس منعقد کی ہے اصغر رضوی، ان سب کو پروردگار صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرما، تیرے حجت کے آنے سے پہلے ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس مکتب و مذہب کے لیے کچھ کر سکیں، اس کی بقا کے لیے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے تیرے اسم اعظم کا، جس کی وجہ سے آصف برخیہ نے ایک آدھے سیکنڈ میں بلقیس اور تخت بلقیس کو منگوائے، اس اسم اعظم کا واسطہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، تجھے قسم ہے مواضع نجوم کا، جس کے بارے میں تو نے سورہ واقعہ میں فرمایا اِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ۔ مواقع نجوم کی قسم، مواضع نجوم کی قسم بہت عظیم قسم ہے اگر تم سمجھو۔ میرے معبود جو قسم عظیم ہے وہی قسم تجھے دیتے ہیں، دشمنان علی و زہرا کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اس وقت کی یزیدیت کو تو نیست و نابود فرما۔ پروردگار درست ہے ہماری اولاد تیری راہ میں، تیرے حبیب کی راہ میں، علی اور اولاد علی کی راہ میں اگر ہم شہید ہوں تو بخدا یہ ہماری عظمت و جلالت ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں حسین کی صف میں آ جائیں۔ مگر میرے معبود مگر یزیدیت کب تک؟ میرے معبود مگر فرعونیت کب تک؟ تو نے بنی اسرائیل پر احسان جتایا یہ کہہ کر میں نے فرعون کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل میں نے تمہیں امن دیا، یہ میرا احسان ہے۔ پروردگار وہی احسان تو مکتبہ اہل بیت پر فرما، وہی فرعون کو جس طرح سے تو نے غرق کیا تھا آل سعود کو تو نیست و نابود فرما۔ میرے معبود آل سعود اس ملعون خاندان کو واقعاً ایک قطرہ گرا ہے شام میں، ایک قطرہ، زیارت النقطہ ہے اس کا نام، زیارت ہے حلب میں، خون کا قطرہ گرا گزرتے ہوئے قافلے سے۔
وہ زیارت بنی ہوئی خون کے قطرے کی. اس میں موصل میں ایک باب الحوائج کا سر اقدس جس پتھر پر رکھا تھا وہاں ایک قطرہ گرا ہے. وہ پتھر دیوار میں وہ پوری عمارت بنی ہے موصل میں. وہ عاشور کو اس پتھر سے خون نکلتا ہے. زیارت بنی ہوئی ہے. ہر قطرہ جہاں جہاں کربلا سے شام تک گرا ہے ایک ایک قطرے کی زیارت گاہ بنی ہے. اگر گپ اندھیرا ہے تو زہرا کی قبر ہے. اگر جہاں میرے آپ کے 12 امام آدھی رات کو جا کے تڑپ کے روتے ہیں تو ماں زہرا کی قبر ہے. میرے معبود تجھے شہزادی کے شکست پہلو کا واسطہ ہے, تجھے زہرا کی عصمت و جلالت کا واسطہ ہے. اب دشمنان زہرا کو تو نیست و نابود فرما. ان کے نور نظر یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کا شمار تیرے حجت کے ساتھ دینے والوں میں فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بجاہ محمد وآل الاطہار. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے گا جناب شہید اکمل ابن محسن رضوی کے لیے. بسم اللہ الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد. تمام داسن جس کے مومنین یہاں جمع ہیں اور تقریباً سبھی جمع ہیں, ان سب کی طرف سے میں بزرگوار ان کے دادا کی خدمت میں اور چونکہ مجلس پاکستان بھی جا رہی ہے ان کی والدہ کی خدمت میں اور اس شہید کے والد کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور لاسنس کے تمام مومنین کی طرف سے. خدا ان سب کو صبر جمیل عنایت فرمائے. اور ایک درخواست اور ہے شہداء گلگت کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ